اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، یہ اپنے آپ میں رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے یہ دلیل ہے کہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی اور یزید کی محبت ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے اپنی اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ لے کر، جہاں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے یزید ملعون نے اپنی پوری زندگی میں کیسے کیسے شرمناک کارناموں کو انجام دیا۔ اور اس گفتگو کو پھر سے ہمارے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ زہرا رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر بالخصوص ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے ہمارے سامنے ایسے ویڈیوز، ایسی کلپس گھومنے لگتی ہیں سوشل میڈیا پر، جہاں بہت سے لوگ یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ تک ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں دراصل یزید کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، جیسے کہ اس ملعون نے جو کارنامے انجام دیے وہ کوئی بہت بڑے کام نہیں تھے۔ بالخصوص واقعہ کربلا کے لیے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ کربلا میں تو یزید موجود ہی نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یزید نے فتویٰ دیا تھا، اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گی؟ کیا دلیلیں موجود ہیں کہ یزید ملعون نے ہی امام حسین علیہ السلام کو نہ صرف قتل کیا، آپ کے اہل حرم کو کوچہ در کوچہ، بازار در بازار پھرایا، اہل بیت رسول کی تشہیر کی، اور نہ جانے کیسے کیسے کارناموں کو کربلا میں انجام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آج جو ہے یزید کا دفاع زیادہ کیا جا رہا ہے، اور رضی اللہ سے بڑھ کر جو ہے ایسے کہا جا رہا ہے کہ اسے تو معاف کر دیا گیا تھا اس لیے کہ خود رسول اللہ نے اسے نعوذ باللہ جنت کا باشندہ بتایا تھا۔ لہٰذا بہت ساری جو ہے بہت ساری باتیں ابھی میں نے آپ کو پریویس ایپیسوڈ میں بتائی تھی، جہاں پر ان کے ہی علماء نے یزید کے سلسلے میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جی۔ اور آج جو ہے یزید کے ڈیفنس میں میں نے کچھ ان کے درمیان جو عالم سمجھے جاتے ہیں، عالم نما شخصیتیں سمجھی جاتی ہیں، ان کو اس طرح سے کہتے ہوئے سنا کہ یزید نے حرم اہل بیت کی بہت اچھی میزبانی کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو کئی روز روتا رہا اور اسے بڑا افسوس ہوا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت اچھی خاطر کی اور ان کا احترام بجا لاتا رہا۔ جبکہ تاریخ میں ہمیں ایک جگہ بھی، نہ ہماری کتابوں میں نہ ان کی کتابوں میں جو ہے اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے جملے کسی بھی نقل کرنے والے کے سلسلے سے ملتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منہ میں زبان اللہ نے دی ہے تو جو کہنا ہے کہیے، جی، نہ حق کی تصدیق نہ جھوٹ کی۔ جی، اور جیسا کہ ان کے ہی ایک ذاکر نے یہ کہتے ہوئے ابھی سنا تھا اسے کہ اگر آج ہم یزید کا دفاع نہیں کریں گے اور یہ سب جو یعنی تہمتیں انورٹڈ کوٹس میں لگائی جاتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ شرابی تھا اور جوا کھیلتا تھا اور بندروں کو نچایا کرتا تھا اور بھالوؤں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور جی اور زناکار تھا، یہ تمام تہمتیں اس کے اوپر سے اگر ہم اس کا دفاع نہ کریں کہ نہیں یہ سب ایسا نہیں تھا، تو اس سے جو ہے اس کے آباء و اجداد پر حرف آئے گا، تو بات وہیں جا کر جو ہے رک جاتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یزید کوئی ایکسیڈنٹل کیریکٹر نہیں تھا بلکہ اسے بنایا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج لوگ جو ہے ہسٹری کو، جن کو ہسٹری اتنی اچھی طرح سے پتہ نہیں ہے، تو وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یزید اگر ایسا تھا تو اس کے آباء و اجداد کیا وہی تھے جو ہمیں بتایا گیا ہے، یا پھر ان کا کردار کچھ اور تھا؟ تو لوگ اس سب کچھ دیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے جو ذاکرین وغیرہ ہیں ان کی باتوں کو یا واعظین کی باتوں کو جو ہے
بس یوں ہی ان کی زبان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی یہ کڑی در کڑی ہے, یزید کی حقیقت کھل رہی ہے تو جو کھلے ذہن کے لوگ ہیں, جو لاجیکل لوگ ہیں, وہ دراصل اس کی پس منظر میں جا رہے ہیں اور پھر دوسری حقیقتیں بھی عیاں ہو رہی ہیں. اب پریویس ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ حدیث آف کنسٹینٹینوپل جو کہ ظاہراً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی اور جو صرف حاکم شام نے جو ہے سنی. تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اس میں اس حدیث میں یہ لکھوایا گیا تھا کہ جو سب سے پہلا لشکر ہوگا جو کنسٹینٹینوپل میں پہنچے گا, اس کا امیر جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید فرسٹ لشکر کا کمانڈر نہیں تھا, بلکہ وہ 7th یا 8th بٹالین تھا جو کہ کنسٹینٹینوپل میں پہنچا ہے. یعنی اپنی حدیث کے مطابق جو خود ہی گڑھی. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پکڑا ہی جاتا ہے اس میں. تو یہ چیز ہمیں ان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ یہ پھر بات اس کے اوپر صدق کیسے آ رہی ہے, وہ اس کا مصداق کیسے بن رہا ہے. اگر اس حدیث کو ہم صحیح بھی لے لیں اور درست بھی لے لیں تو یزید اس کا مصداق نہیں بن رہا. اچھا, ڈیفنس میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ تاریخ میں ہم یزید کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہی یہ سب کچھ کرایا. کوئی یہ ساری ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں, ہسٹری میں بہت ساری چیزیں جو لوگ بنا دیتے ہیں. تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یزید کا کیریکٹر ثابت نہیں ہے اور یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں, گڑھی گئی ہیں, تو پھر ایسے تو آپ صحابہ کے بارے میں بھی سوال کیجئے. جی بالکل, کہ خلیفہ اول کیسے تھے, خلیفہ دوم کیسے تھے, خلیفہ سوم کیسے تھے. اور پھر تو یہ بات صرف صحابہ کی نہیں بلکہ رسول اللہ کے کیریکٹر پر آ جائے گی کہ آپ نے کیسے مان لیا کہ رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے رسول تھے. تو ہر چیز پر حرف آنے لگے گا. تو اس طرح کا ڈیفنس جو ہے وہ بالکل الاجیکل ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یزید میں جو کچھ بھی کربلا میں ہوا اس کو تسلیم کر لیں. تو یہ یزید کے آرڈرز پر نہیں ہوا تھا, یہ تو ابن زیاد نے خود جو ہے آرڈر دے دیا, یا عمر سعد نے جو ہے خود یہ آرڈر دے دیا کہ امام کو قتل کیا جائے. ورنہ یزید نے کبھی امام کے قتل کی مانگ نہیں کی تھی, مطالبہ نہیں کیا تھا, اور یہی ان لوگوں نے ایسا کام کیا. تو یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد تو یزید کا سب سے فیوریٹ گورنر تھا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ کبھی کوفہ کے گورنر کو برخاست ہی نہیں کرتا اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی بدلے میں وہاں نہیں بھیجا ہوتا. اور پھر آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ کے سبارڈینیٹس ایسے ایسے کارناموں کا انجام دے رہے ہیں جو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہوں, پھر بھی آپ ان کی پوزیشن سے برخاست نہیں کر رہے ہیں. جی, پوزیشن سے بھی برخاست نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جب تمام خاندان اہل بیت کو حرم رسول کو جو ہے اسیر کر کے لے آ رہے ہیں, سرے شہدائے کربلا نیزوں پر بلند کر کے لے آ رہے ہیں, تو آپ انہیں ریوارڈ کر رہے ہیں, آپ پنش نہیں کر رہے ہیں. جب پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے, ہر کوئی اس تماشے کو دیکھ رہا ہے, تو کیا خلیفہ وقت تک یہ بات نہیں پہنچی؟ کیا اسے نہیں پتا ہے؟ اور اس کے سامنے جب چیزیں لا کے کی جا رہی ہیں, تو جیسا آپ نے کہا کہ انہیں ریوارڈ کیا جا رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے ریوارڈ کب دیتا ہے انسان؟ جب کسی چیز سے خوش ہوتا ہے, جب اس کے قلب کو سرور پہنچتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جو ہے ہر جگہ ثابت ہے. جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ تھا دربار یزید میں, تو اس نے ایڈریس ہی کیسے کیا تھا ان لوگوں کو, یبنت طلقاء, یعنی کہ وہ جو آزاد کردہ لوگوں کے افراد کے بیٹے ہیں. اور یہ جناب زینب اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب فتح مکہ ہوئی تھی. اور فتح مکہ میں ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان بڑا ڈرا سہما ہوا, خوف زدہ جو ہے یہاں وہاں بھاگ رہا تھا, فرار کر رہا تھا. اور آخر میں حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے, چونکہ ان کی پرانی اس سے دوستی تھی, لہٰذا انہوں نے اسے سمجھایا بجھایا تھا اور اپنی پناہ میں دے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو سفیان سے دین اسلام کو قبول کروایا تھا. تو چونکہ اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو, یعنی طالق تم آزاد ہو, تو جناب زینب جو اسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہم تو ہمیشہ سے آزاد رہے تھے اور تم تو میرے نانا کے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد ہو اور تم ہمیں ہی اسیر کر کے لے آئے ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ساری اہل تسنن کی تاریخ میں باقاعدہ, ہماری تاریخوں سے زیادہ ان کی تاریخ میں, کیونکہ ملتا ان سے زیادہ ہے کہ تاریخیں انہوں نے لکھنا شروع پہلے کی, اور ہمارے اس میں جو ہے وہ تو اماموں سے وغیرہ جو آئی ہیں روایتیں وہ بہت کم روایتیں. ویسے بھی شیعوں کے مذہب تشیع کی بہت
قلت ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام ان کے بڑے بڑے علماء، ابن جوزی، ابن اسیر، ابن کثیر، صحیح بخاری میں تمام یہ روایتیں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ اس نے جو امام حسین کا قتل کروایا لحاظ، اور اس کے بعد جو اس نے اشعار پڑھے ہیں یہ کافی ہیں، اس کے کافر ہونے کی دلیل ہیں، اور یہ فاسق و فاجر شخص تھا اور اس نے خاندان اہل بیت کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں جو اپرائزنگس ہوئی ہیں یزید کے خلاف میں، تو وہ چیزیں بھی جو ہے ثابت کرتی ہیں کہ یزید جو ہے اس نے یہ کارنامے ڈھائے تھے اور خاندان رسول کو تباہ کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی اس وقت میں کہ جلال الدین سیوطی نے جو ہے تاریخ الخلفاء الراشدین میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے عمر ابن عبدالعزیز کے جو کہ خلیفہ تھے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے پلٹایا، امام امیر المومنین پر سب و شتم ختم کروایا ہے، اور باغ فدق کو جو ہے کچھ حصہ اس کا لوٹایا ہے. تو اس نے بہت ساری چیزیں جو اس طرح کے کام کی تھی، روایتیں، حدیثیں جو کہ بند کر دی گئی تھیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، یہ سلسلہ واپس سے جاری کیا ہے. تو ان کی خدمت میں ایک شخص تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے حضور میں یزید کو امیر المومنین کہہ کر پکارا. تو فوراً عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تم نے یزید کو امیر المومنین کہا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید جیسا شخص امیر المومنین ہو؟ اور اس کے بعد اس شخص کو جو ہے 20 مرتبہ کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ خبردار، یزید جیسے شخص امیر مومنوں کا کیسے کہا جا سکتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ہے امام غزالی جو ہے ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یزید لعنت کا مستحق ہے. بالکل. اور صحیح بخاری میں انہوں نے جو تاریخ کبیر لکھی ہے اس میں 213 شخصیتیں جن کے نام یزید تھے ان کی پورے ڈیٹیلز بایوگرافی جو ہے اس میں درج کی ہے، لیکن یزید ابن معاویہ کا تذکرہ بھی نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا اس کا تذکرہ؟ کیونکہ وہ شرمناک ہستی ہے، اسے کوئی اپنا نہیں کہنا چاہتا. جی، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس کے سلسلے میں ملتی ہیں کہ ایسے شخص کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور پھر واقعہ کربلا جیسا سانحہ یا جیسا ظلم یا یوں کہا جائے کہ قلِ ظلم کرنے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بھرا. بہت سے اور بھی واقعے ہیں واقعہ کربلا کے بعد جو دراصل واقعہ کربلا کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اپنے آپ میں بہت بڑے، بہت شرمناک واقعے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ ان کا ذکر کریں جو یزید کے ہاتھوں ہوئے، یا یوں کہا جائے کہ اس نے آمادہ طور پر ان واقعوں کو انجام دیا. 61 ہجری سے لے کر 64 ہجری تک جی یزید کے 3 کارنامے جو ملتے ہیں ہمیں. سب سے پہلے جن کو امام حسین نے اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیجا تھا، امبیسڈرز بنا کر بھیجا تھا، ان کا قتل کروایا. جو کہ امام حسین کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان لوگوں کا قتل کروایا، جس میں سے کچھ نام یہ ہیں: سلیمان ابن زرین، عبداللہ ابن یقطور، قیس ابن مسحر، محمد ابن کثیر اور ان کا بیٹا حضرت مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، عمار ازدی، ابو العلا ابن یزید الکلبی. تو یہ کچھ شخصیتیں تھیں جن کا یزید نے قتل کروایا. سیکنڈ کہ اس نے جو ہے کربلا میں جو واقعہ پیش آیا جہاں پر امام حسین کے ساتھ جو 72 تھے بلکہ 150 تک کے جو ہے امام کے ساتھ ہو چکے تھے، کیونکہ روزے عاشور بھی بہت سارے جو ہیں امام کے خیمے میں آ چکے، ہاں جی، اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد عاشور کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں اس نے جو ہے بہت ہی مشہور صحابی جو امام حسین کے تھے اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں علم البلایا والمنایا، ان کا علم تھا، یعنی کہ جو مستقبل میں ہونے والی چیزیں ہیں ان کا علم ان کو عطا ہوا تھا. تو اس میں سے جو ہے رشید حجری، پھر عبداللہ ابن حارث، میثم تمار، خالد ابن مسعود، محمد ابن اقسم، کامل، عمر ابن عبداللہ حمدانی، سوار ابن منعم، مواقع ابن ثمامہ اور وہب ابن عبداللہ.
ان کے نام جو ہے بتائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو مشہور واقعہ ہے وہ واقعہ حرہ. جی. حرہ جو ہے ایک سیاہ پتھریلے جگہ کو مقام کو کہا جاتا ہے, اور یہ ایسٹ آف مدینہ میں تھا, مشرق میں مدینہ کے حرہ نام کی یہ جگہ تھی. اسے حرہ زہرہ بھی کہا جاتا ہے, حرہ وقیم بھی کہا جاتا ہے. تو جب واقعہ کربلا ہو گیا, اس کے بعد اس نے جو ہے 63 ہجری میں 63 ہجری میں اس کے لشکر کو بھیجا, اور انہوں نے جو ہے مدینہ میں یہ ظلم ڈھایا اور اس طرح سے بربادی اور ہلاکت وہاں پر ڈھائی جہاں پر ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا. اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ جب واقعہ کربلا کی خبر لوگوں کو ملی تھی تو وہاں جو ہے ان لوگوں نے, مدینہ کے باشندوں نے اپنے گورنر کو مجبور کیا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے اور پتہ کیا جائے واقعی یزید نے ایسا کام کیا تھا خاندان رسول کے ساتھ. اور جب وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے واپس پہنچے ہیں تو ایک ریبیلین, ایک اپرائزنگ جو ہے مدینے والوں نے قائم کی, اور یہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن حنظلہ نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو جب لیڈ کیا تو وہاں پر جو مدینے کا گورنر اس وقت میں تھا, اس نے خبر دی یزید کو, اور یزید نے جو ہے لشکر کو بھیجا اور مسلم ابن عقبہ کی لیڈرشپ میں بھیجا, اور اسے کھلی اجازت دی کہ وہ مدینہ میں جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. 3 روز تک جو ہے وہ جو ڈھانا چاہے وہاں پر ڈھا سکتا ہے. اور ایسا ظلم و تشدد ڈھایا گیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو قتل کیا گیا بلکہ جو ان کی عورتیں تھیں, خواتین تھیں, ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی ان کی بے حرمتی کی گئی. جو بچے اپنی ماؤں کے رحموں میں تھے, ان کی رحموں سے جو ہے انہیں باقاعدہ جو ہے ان کو چیر کر اور نکالا گیا ہے. اس طرح سے جو ہے ختم کیا گیا ہے بہت سارے ارحام. اور یہ اس طرح کا ظلم ڈھایا گیا کہ خوف کے مارے بہت ساری خواتین کے ارحام میں جو ان کی اولاد تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی اس کی بدولت. اس طرح کا ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا اور ایک خون کی ندی بہائی گئی, اور یہ 3 روز تک چلتا رہا. 3 روز کے اندر اتنی بربادی ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے 12,000 کی فگر بتائی جاتی, اتنے لوگوں کا قتل ہو گیا 3 روز کے اندر. تو یہ ایک ایونٹ تھا جو مدینہ میں ہوا تھا. اس کے بعد ایک ایونٹ جو کہ مکہ میں ہوا, اور مکہ کو جو سیج آف مکہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کو باقاعدہ گھیر لیا گیا, اور اس میں اسے دوسرا فتنہ قرار دیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کا نام پڑا دوسرا فتنہ. اور اس میں جو عبداللہ ابن زبیر جو کہ ابن زبیر کے بیٹے تھے, اور جب عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہ موومنٹ چلایا تھا یزید کے خلاف, تو جب مدینہ میں یہ سب کچھ واقع ہوا تو اس نے پناہ لی جا کر مکہ میں, اور مکہ اسے لگا یہ حرم ہے لہٰذا یہاں پر پناہ لے سکتا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے مکہ کو ڈھانے یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور مکہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے اور مکہ کے باشندوں کو پامال کرنے کے لیے اس نے ایک لشکر بھیجا. وہاں پر اس لشکر نے جو ہے تمام مدینہ کے باشندوں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی وہاں پر, ان سب کو شکست دی, اور وہاں 1 مہینے طویل یعنی 1 مہینے کی مدت تک یہ چلتا رہا. انہوں نے گھیراؤ کیا اس کا اور تمام باشندوں کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی, بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و تشدد ڈھایا, حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو آگ لگا دی. اس طرح سے خانہ کعبہ کی, اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی. اور اس کا کمانڈر جناب علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر تھا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے عبداللہ ابن زبیر کو کوشش کی کہ اسے جو ہے اپنے ساتھ کر لے اور وہ شام چلا جائے, یزید کا ساتھ دے سکے, لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس کی نہیں مانی اور وہ دوبارہ مدینہ فرار ہو گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی. لیکن تمام لوگ جو ہیں اس طرح سے جتنے یعنی دونوں مکہ اور مدینہ جو کہ مقدس ترین مقامات تھے ان کی اس طرح سے بے حرمتی اس نے کی. خواہر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا اعمال تھا, یا پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ غفور الرحیم ہے, کوئی گناہ اس کی رحمت کے آگے بڑا نہیں ہے,
لیکن کیا یزید کے معاملے میں بھی اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جو کارنامے انجام دیے اللہ اسے معاف کر دے گا، آپ کیوں اسے برا کہتے ہیں، اس کا اعمال اس کے ساتھ، یہ کس حد تک بجا ہے اور کس حد تک اس کو کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا گیا، وہ معاف شدہ لوگوں میں سے تھا، جی، وہ اس حدیث کی بنا پر جو کہ حاکم شام نے گڑھی تھی کہ جنتی ہے یہ اس لشکر کا کمانڈر، وہ کہتے ہیں جب وہ جنتی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا اسے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایسے شخص کو معافی ملنا یہ آسان نہیں۔ دوسرا، اس شخص نے جو ہے ایک شخص کا، اللہ کی مخلوق کا قتل کیا، یہ جرم جو ہے اللہ کے حق میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حقوق العباد میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تب تک میں معاف نہیں کرنے والا۔ تو اسی لیے ہمیں اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں، تم نے غیبت کی ہے، تم نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے، تو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی معافی کروا لو، ورنہ یہ چیزیں ستاتی رہیں گی تمہیں برزخ میں، کیونکہ روز قیامت تک جو ہے اب وہ حساب و کتاب برابر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مرحوم کو توفیق نہ دے دے کہ کسی خواب میں آ کر یہ بیان کرے کہ میری طرف سے مغفرت طلب کروا لو، یا مرنے کے وقت میں وہ خود گواہی نہ دے دے کہ ہاں اس کی طرف سے میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، کوئی اس میں عیب نہیں دیکھا۔ تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے خود نظام بنایا ہے۔ تو امام حسین جب تک خود معاف نہیں کرتے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے بڑے سخی، معاف کرنے والے، سخاوت کے لیے مشہور، اتنے جنرس تھے، یقیناً اگر یزید ان سے معافی طلب کر لے تو امام حسین جو ہے، امام حسین نے ان سے معاف کر دیا ہوگا۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ اگر امام حسین معاف بھی کرتے تو وہ اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات مبارکہ ایسے لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہیں جس میں وہ فرماتا ہے وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اسے قبول نہیں کرتا، وہ اپنے نور کو جو ہے پرفیکٹ کر کے اسے تکمیل دے کر رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان کی دولت اور ان کے اولاد سے تم متاثر نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ صرف اس دنیا میں اس کے ذریعے سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے، اور اس دنیا سے جب وہ جائیں گے تو وہ کفر کی حالت پر جائیں گے نہ کہ ایمان کی حالت پر، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ اے رسول، یعنی رسول کے لیے خاص آیت اتری تھی جب رسول اللہ، چونکہ وہ بہت زیادہ رحم دل تھے تو ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ کوئی جو ہے کفر پر ہے، کوئی منافق ہے، کوئی اپنے آپ کو جان بوجھ کر دوزخ میں ڈال رہا ہے، میں انہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ جو ہے خود ان کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ مغفرت طلب کریں، ہم نہیں معاف کرنے والے۔ کیا بات ہے! یعنی رسول کی بات جب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے بڑا کون ہے؟ تو رسول سے بڑا امام حسین کا درجہ تو نہیں ہے ان سے بڑا، اور اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو رسول سے صرف ظاہری دشمنی دکھا رہے ہیں، تو جو رسول کے خون کا قتل کر دے، جو رسول کے پارے جگر کا قتل کر دے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کہاں امکان رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ کیا بات ہے! بہترین خواہر۔ تو یہ تمام چیزیں آئی تھنک انف ہے ثابت کرنے کے لیے کہ یزید معافی کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی اسے کبھی معاف کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جو گفتگو ہم نے اپنی اس سیریز میں کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اس کا اچھا سا نتیجہ دے دیں، ایک اچھا سا نچوڑ دے دیں کہ جب کوئی معاملہ اختلاف ہوتا ہے تو اس میں دونوں فریقین میں سے کسی ایک کو ہی حق پہ ہونا لازم ہے، ایک کا باطل پہ ہونا لازم ہے، دونوں فریقین کبھی بھی حق پہ نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو حسین زندہ باد کے ساتھ ساتھ یزید زندہ باد یا پھر دشمنان حسین کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اپنے اس پروگرام سے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے یزید کے لیے، تو وہ اس بات کو بھول رہا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا میگنیٹیوڈ، وہ جو عظیم گناہ کہا جاتا ہے،
وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس نے کتنا عظیم گناہ جو ہے اللہ کے خلاف کیا ہے، نہ کہ سید الشہداء کے خلاف بلکہ اللہ کے خلاف کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، اور جو بھی حسین کو اذیت پہنچاتا ہے تو وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ سے بغض رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ علاوہ جہنم کے اور کچھ جی سیدھا، یعنی وہ دخل النار، یعنی کہ وہ نار میں، آگ میں داخل ہو گیا۔ تو یہ چیز یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ یزید کا دفاع کرتے ہیں تو آپ دوزخیوں میں سے ہیں، کیونکہ ہر ایک جو ہے محشور کیا جائے گا روز قیامت اس کے ساتھ میں جس سے وہ محبت کرتا ہے، کہ اگر تم ایک پتھر سے بھی محبت کرتے ہو تو اس پتھر کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ تو اگر یزید کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے انسان، کیا بات، رسول اللہ ایک طرف کھڑے ہیں، یزید کس طرف کھڑا ہوگا؟ یقیناً یزید ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہو سکتا جو کہ رسول اللہ کے حامی رہے اور ان کا دفاع کرتے رہے اور ان کی راہ میں شہید ہوتے رہے، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہے۔ اور یہ بات ہم سب کو مجبور کرتی ہے کہ ہم تاریخ کو ریوزٹ کریں اور یزید کی تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یزید اگر اتنا برا کیریکٹر تھا تو اتنے برے کیریکٹر کو کس نے بنایا، کس نے اس میں جو ہے ان تمام فساد اور برائیوں کو جو ہے داخل کیا؟ کہ ہاں کچھ چیزیں چلو اس کی ماں کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن کیا ہر چیز ماں کی طرف سے ہوتی ہے؟ اگر ماں کی طرف سے ہر چیز ہوتی تو حضرت آدم کی 2 اولاد تھیں، حابیل اور قابیل، لیکن دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، لیکن حضرت حابیل وہ جو کہ متقی تھے، پرہیزگار تھے اور شہید ہوئے، اور وہیں قابیل کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں کہ قابیل اگر سب کچھ ماں کی طرف سے آیا تھا تو حابیل میں کہاں سے آئی وہ ساری اچھائیاں؟ تو یہاں پر ہم کو آباء و اجداد یعنی کہ ہمیں انہیں پیٹرنل طریقے سے بھی دیکھنا پڑے گا، اور ہم نے اس چیز کو واضح کر دیا اہل سنت کی کتابوں میں سے کہ ان کے آباء و اجداد کے کردار کیسے تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابہ کے قتل کرائے، یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ حجر ابن عدی کا قتل کروانا، محمد ابن ابو بکر کا، خلیفہ اول کے بیٹے کا قتل کروانا، حضرت عمار یاسر کا قتل کروانا، یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ لہٰذا اب اگر کسی کو حق سے منہ موڑنا ہے تو وہ ہمارا اختیار ہے، اللہ نے فری ول دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، خود مختار بنایا ہے، لہٰذا وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم حق کی راہ پر چلنا چاہیں یا ہم ضلالت کی راہ پر جائیں۔ بات جب امام حسین علیہ السلام اور یزید ملعون کی آتی ہے تو ہمارے سامنے وہ 2 خانوادے ہیں کہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کے اوپر کوئی نقص، کوئی انگلی، کوئی چاہ کر بھی عالم اسلام کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی روایت نہیں ڈھونڈ سکتا کہ اس خاندان میں کوئی ایک عیب، کوئی ایک نقص ڈھونڈا جا سکے۔ دوسری جانب ہمیں وہ خانوادہ ملتا ہے کہ جو مشکوک ہے، جس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے، جس کے اوپر اعتراضات بلند کرنے کے لیے روایات نہ صرف ہم اہل تشیع کی کتابوں میں ملتے ہیں بلکہ آپ کی اپنی کتابیں بھی ان کے حق میں روایتیں پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آخر میں اپنی اس سیریز کا نتیجہ دیتے ہوئے بس یہ 2 جملے کافی ہیں کہ یزید نام ہی ہے کل کی کل نجاست کا، یزید نام ہی ہے کل کی کل نجاست کا، طہارتوں کے شجر کو حسین کہتے ہیں۔ یزید نام ہی ہے کل کی کل نجاست کا، طہارتوں کے شجر کو حسین کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں خواہر ذاکرہ زہرا رضوی کی جو ہمارے ساتھ اس بہت ہی اہم گفتگو میں موجود رہیں اور آپ نے اپنے علم سے ہم سبھی کو سرابور کیا۔ جزاک اللہ خواہر۔ وَإِيَّاكُمْ، خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع۔ دیکھتے رہیے چینل ون، فی امان اللہ۔